ہوگا. ہم نے پچھلے دنوں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پشاور میں وہ لوگ جو کہ منشیات جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا گیا تھا ایک ایکشن. ٹھیک ہے. اس میں ستی صاحب ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ چاہے چوراہوں پہ لیٹے ہوں, وہ لوگ جو ہیروئن چیز ان کو اٹھا کے ان کو ریہیب سینٹر میں ڈالا گیا تھا, ان کے ریہیب کے لیے کام کیا گیا تھا اور 3 مہینے لوگوں کا علاج بھی کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ صرف بات وہاں تک نہیں رکی, یہ مرحلہ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جناب وہاں پر کیا یہ گیا ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز بھی ہیں پشاور میں, وہاں پر بچوں کے ڈوپ ٹیسٹ ہونے چاہیے. بالکل ضروری ہے. اچھا, لیکن آئی ایم ویری اسکیپٹیکل بیکاز آپ نے 3 مہینے تک ان کا علاج کرایا جو صدیوں سے مطلب صدیوں سے آئی ایم ایگزیجریٹنگ فار فیکٹ, لیکن اپنی زندگی پوری انہوں نے نشہ کرتے کرتے گزاری. ٹھیک ہے, ان کا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے. 3 مہینے بعد جب وہ سسٹم میں واپس آئیں گے دل ریلیپس. آپ اس کے اعداد و شمار پلیز, یہ میری ریکویسٹ ہوگی کمشنر صاحب سے جو اس معاملے میں ریاض احمد محسود صاحب جو کافی ایکٹیو ہیں, تو پلیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا فیملی سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو پھر ریاست ان کے لیے کچھ کرے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے معاملے میں بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کل اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم کہتے تھے, اچھا آپ یہ دیکھیں ٹی وی پہ جو ٹیزرز پروموز اور ادھر بنتے تھے تو اکثر اس کے اندر نشہ ایک لت ہے تو اس کے اندر دکھا دیتے تھے کہ کوئی بیچارہ چرسی کوئی ہیروئن چی وہاں پر پل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے انجیکشن لے کے. اب آپ دیکھیں کہ دے آر آل سوفسٹیکیٹڈ بچے ہیں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ایون اسکولز میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بھائی ستی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کنزمپشن سے نا جو ہمارا دماغ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. جو آئس کا نشہ ہے یہ لوگوں نے لینا شروع کیا تھا, کرسٹل میتھ, کہ جس سے آپ کا دماغ بہت تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ضرورت کیوں پڑی کہ اسٹوڈنٹس کا ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ پہلے خیر ایک رپورٹ ہے, وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا اقدام. شہر پشاور کی گلی محلوں میں نشے کے عادی افراد کو بحالی سینٹر منتقل کرنے اور علاج معالجے کے بعد نئی زندگی کے سفر پر گامزن کرنے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ پشاور کے زیر اہتمام 1200 سے زائد منشیات کے عادی افراد جن میں نوجوان بھی شامل ہیں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شرکت کی. جو بچے میں نے یہاں دیکھے اور جو لیڈیز یہاں پر دیکھی اور پھر اس میں افغانستان اور پنجاب کی بھی لوگ شامل تھے, اور پھر جو سوات سے اس کا تعلق تھا, ایک بچہ جو کہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو جو آج میں نے دیکھا تو ریاض میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں. منشیات سے پاک خیبر پختونخوا حکومت کے اس مشن میں پہلے مرحلے میں 1200 افراد صحت یاب ہوئے, جن میں 40 خواتین بھی شامل ہیں. 340 افراد کو روزگار کے مواقع بھی دیے جا رہے ہیں. حکومت نے میرا علاج کروایا, بہت اچھے طریقے سے حفاظت کی ہے. ابھی میں ان کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے میری زندگی بچا دی ہے. اگر یہ لوگ میرے وسیلے نہ بنتے, صحت میں ادھری پڑی ہوتی یا مر جاتی. تقریباً 85-90% علاج مکمل ہو گیا ہے. آج وہ اپنی فیملیز ان کو ساتھ لے کے جائیں گی, اور اس میں جو بے روزگار ہیں ان کو امیڈیٹلی ہم وہ جابز دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ منشیات سے پاک خیبر پختونخوا کا مشن صوبے بھر میں شروع کر دیا گیا ہے. اس مشن میں ہم سب کو مل کر اپنے آنے والی نسل کے کل کو اس زہر سے بچانا ہوگا, تب بھی ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عدنان طارق, ARY نیوز پشاور. اچھا جی, اسی پر اب گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر پشاور ڈویژن ریاض احمد محسود صاحب, جن کا یہ انیشیٹو ہے. بہت شکریہ جی کمشنر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور یہ واقعتاً یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں جو ہم امپریشن دیتے آ رہے ہیں اب تک کہ وہ ہیروئن چی, چرسی یا اس طرح کے نشے کی لت کرنے والے لوگ کون ہیں, اب تو اچھے خاصے پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں. کراچی کی حد تک تو باقاعدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لت میں پڑھ رہے ہیں اسکول لائف سے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے. تو اب کب سے یہ آغاز ہوگا اس کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کمیونٹی کی موبلائزیشن اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں سر. ایک ایکو آ رہی ہے بیچ میں, آواز میں کافی. we'll try to sort that out. ریاض احمد محسود صاحب, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ کال کریں تاکہ ان کو ایکو نہ آئے اور ہمیں سن سکیں. ہم ابھی آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ستی کہ چلیں تو بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی میں بھی بہت پہلے, کیونکہ منشیات فروش میں مطلب آپ کو پتا پوری کی پوری آبادیاں جو ہیں وہ ملوث ہوتی ہیں, خواتین ملوث ہوتی ہیں. تو اور پھر اس کے بعد ان کا نیٹ ورک اتنا زبردست ہو جاتا ہے. تو زبردست کیسے ہوتا ہے کہ آپ جب گھر گھر تک منشیات اور نوجوان نسل تک منشیات پہنچا دیتے ہیں تو آف کورس آپ ایکسل کریں
کریں گے. اچھا اب لیکن جو ضرورت پیش آئی ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈوپ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو شکایات موصول ہو رہی ہوں, تو جس کی وجہ سے یہ ڈوپ ٹیسٹ لے رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ اور ہونا بھی چاہیے. ہم نے آج کل میرے خیال سے کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, آپ کو اسکولوں میں بھی کرنا چاہیے. اچھا چکر یہ ہے نا کہ اب کچھ لوگ جو ہے ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ فریڈم اور ساری چیزیں اس کی پروٹیکشن آف فریڈم کے حوالے سے اس آرٹیکل کا تذکرہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر فرض کریں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے آفس والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کا ڈوپ ٹیسٹ ہوگا, تو اگر آپ چور نہیں ہیں وائی وڈ یو بی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمشنر صاحب اب آپ تک ہماری آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں کوئی ایکو وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ابھی کلیئر ہے. چلیں جی بتائیے گا کہ یہ سوچا کیسے آپ نے؟ یہ تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہاں جی دس ہیز بین این ایشو آل اوور پاکستان, لیکن آپ نے کیسے سوچا کہ بھائی یہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی اس طرح ہے کہ ہمیشہ میری تو ایک ہی وہ ہوتی ہے, ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی ملک کے, یہ آنے جانے والی چیز ہے, لیکن زیادہ سٹریس جو ہے نا وہ قوم کی جو مورل کریکٹر ہے یا موریلٹی ہے, میرا ذاتی طور پر میرا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو میں ادھر ڈی سی پشاور بھی رہا ہوں, اور جب میری ادھر سے پوسٹنگ ہوئی تو ایک چیز میں نے کافی انیشیٹیوز اس وقت بھی لیے تھے, لیکن ایک چیز جس کی مجھے مطلب کافی شدت سے ایک وہ تھی, ایک فکر تھی, ایک احساس تھا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹس اس وقت پشاور میں تھے, تو میری ذہن میں تھا کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے ختم کرنا ہے. اب تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر دوبارہ کبھی مجھے موقع ملا پشاور کی خدمت کرنے کا تو یہ دس ول بی اے پرائرٹی ایریا فار می, اور انشاءاللہ اس پہ میں کام کروں گا. تو اس کے لیے, اور آپ یقین کریں کہ اس وقت پشاور کی یہ حالت تھی کہ یہ زندہ لاشیں جو ہے نا پشاور کی سڑکوں کے اوپر, گلیوں میں, پلوں کے نیچے, ہر جگہ پہ یہ پھر رہے تھے. اب تو پورے ملک میں سر, ہم لاہور میں دیکھیں, ہم کراچی میں دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نور شہر میں بہت بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو میں پشاور سے, تو جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے بڑی عجیب سی کوفت ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے, اور اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے موقع دیا ہے ایز اے کمشنر. تو ایک اسٹریٹجی ہم نے بنائی, اور یہ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی, اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, اور اس کی جو سکسیس تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا, اور پبلک پرائیویٹ کا ایک بہترین نمونہ دیتے ہوئے مطلب یہ پروجیکٹ ہمارا کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جب پہلے میں شروع کر رہا تھا تو مجھے سخت یہ خوف بھی تھا کہ کہیں یہ پروجیکٹ فیل نہ ہو جائے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ وی ہیو ٹو گیو دا بیسٹ شاٹ, اور اللہ تعالیٰ کم از کم یہ تو کہے گا کہ آپ نے اپنی کوشش کی. پیدا کرتا ہے. سر مجھے بتائیں, یہ جو آپ نے ایک تو بڑی سی بات ہے, پہلے جو آپ نے ہیروئن شو کو پکڑ کے جو آپ نے ریہیب میں 3 مہینے کے لیے ڈالا, ان کی اس کے لیے کام بھی کیا, وچ واز گڈ. لیکن جو یونیورسٹیز میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ ڈوپ ٹیسٹ کریں گے, سو کیا آپ لوگوں کو شکایات ایسی آئیں کہ جس پر آپ نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ یونیورسٹیز میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, وہاں پہ یہ ڈوپ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جانے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں ابھی ان کو ہیروئنچی مزید نہیں کہتا, میں نے ان کو غازیوں کا نام دیا ہوا ہے, تو میں ان کو غازی کہوں گا, ہیروئنچی آئندہ سے. مطلب میری ساری سوسائٹی سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان کو ہیروئنچی نہ کہیں. دوسری بات یہ جی کہ یہ جو اس میں صرف اسٹریٹجی کا ذکر صرف تھوڑا سا کروں گا جو کہ آپ کے اس سوال سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا. اسٹیک ہولڈرز کا مطلب یہ کہ جب ہم نے اسٹریٹجی اپنائی تو پروونشل گورنمنٹ سے اس کی ہم نے اپروول لی, اور چیف منسٹر صاحب نے فرسٹ اس میں جو انسٹالمنٹ میں ہمیں 7.5 کروڑ روپے دیے, اور نیکسٹ ایئر جو فائنینشیل بجٹ ہے اس میں انہوں نے 18 کروڑ روپے ہمیں دیے ہیں. تو ایک یہ چیز مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وداؤٹ the government's involvement in this effort, it would have never been a success. ایک یہ. دوسری آپ نے سکولز کی بات کی, تو پچھلے 5-6 سال سے ایک اخباروں میں, سوشل پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں یہ چیز چل رہی تھی کہ جی پشاور کی یونیورسٹیز میں یا ملک کی دیگر یونیورسٹیز میں جانا یہ وبا پھیل گئی ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا کنسولیڈیٹڈ یا کوئی ایسا جو ہے نا سروے نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ اتنے پرسنٹیج کی جو ہے نا ریشو یونیورسٹیز میں ڈرگ ایڈکٹس کی ہے. تو یہ ایک پریشر تھا,
ایک سوشل پریشر تھا. دین وی تھاٹ کہ وی شوڈ گو فار ڈاپ ٹیسٹنگ, رینڈم ٹیسٹنگ وہ اسٹوڈنٹس کی, اور اس سے پتہ چلے کہ واقعی یونیورسٹی میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے, اگر پائی جاتی ہے تو اس کا کیا ریشو ہے. پھر ہمارا پروگرام تھا کہ اس کے لیے ایک جامع قسم کی اسٹریٹجی بنائے, گورنمنٹ سے اپروول لے کے پھر اس کے اوپر ہم کام کریں. فی الحال تو جو ہماری پالیسی ہے اٹ از بیسڈ آن دا ڈیمیج کنٹرول پالیسی کی. جو ڈیمیج ہو رہا ہے پہلے ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پھر اس کو کمپلیٹلی ریکٹیفائی کر کے اس چیز کا خاتمہ کیا جائے. سو دس از آور اسٹریٹجی. ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا, یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اور آپ کے اندر آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو آپ نے اتنے ایفرٹس کیے ہیں وہ کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں. ریلیپس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے واقعات میں, اس میں آئسولیشن, بورڈم, پھر اس کے علاوہ کوئی سپورٹ سسٹم نہ ہونا اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو آپ کیسے انشور کر رہے ہیں اس بات کو کہ جو ہمارے غازی ہیں وہ دوبارہ ابیوز کی طرف نہ جائیں, سبسٹنس ابیوز کی طرف؟ بڑا بنیادی کویشچن آپ نے کیا کہ ریلیپس کے چانسز کو کس طریقے سے منیمائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جی, اس میں جو اگر 60% آپ کا سکسیس ریٹ ہو, سو ایون دیٹ از کنسیڈرڈ ایز 100% سکسیس. میرا مطلب ہے کہ اگر 100 میں سے آپ 60 ایڈکٹس کو مطلب ان کا علاج آپ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100% اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے. لیکن یہ بات یہ آپ کے سوال کا یہ مکمل جواب نہیں ہے. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ابھی فار ایگزامپل 1100 پلس جو ہمارے ایڈکٹس تھے ان کی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا علاج ہم نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد امیڈیٹلی آفٹر 1 ویک بائی نیکسٹ منڈے ہمارا سیکنڈ فیز شروع ہو جائے گا, جس میں ہمارے پاس اگین کیپیسٹی ہوگی 1200 ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. تو اس میں جو ریلیپس ہوگا, جو دوبارہ آئیں گے, آف کورس اگین وی ول کم اکراس دیم آن دی اسٹریٹس اینڈ روڈز آف پشاور, اور اس کو جو ہے نا پھر ہم اٹھائیں گے اور ان کا دوبارہ ہم علاج کریں گے. سو یہ جو ہمارا سسٹم ہے اٹ ول بی اے کنٹینیوس ایفرٹ, اٹ از ناٹ اے ون ٹائم ایفرٹ کہ ایک دفعہ ہم نے یہ کوشش کی اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. تو انشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ کا بھی یہی ارادہ ہے, گورنمنٹ کا بھی یہی پروگرام ہے, اور ہماری بھی یہ فرم اسٹرانگ ریزالو ہے کہ انلیس اینڈ انٹل لاسٹ ڈرگ ایڈکٹ کا ہم علاج نہیں کرا دیتے اس وقت تک ہماری یہ مہم اور یہ ایفرٹ جو ہے نا جاری رہی. چلیں جی, ریاض محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کاوشیں جاری ہیں کہ کس طریقے سے وہ منشیات فری بنائیں گے پشاور کو. اینڈ یور کوسچن واز ویری امپورٹنٹ, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو منشیات میں ملوث ہوتے ہیں, جو کنزمپشن میں ملوث ہوتے ہیں, ان کے ریلیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, بیکاز ایک مائنڈ سیٹ ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس طرف لے کے جاتا ہے. چلیں آپ ان کو ان کے خون سے نکال دیں, وہ کہتے ہیں نا منشیات کا جو آخری بھی ذرہ ہے جو خون کا جو بھی ہم نکال دیتے ہیں, لیکن دین دیر از اے سرٹن ٹائم کہ وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لیتے ہوئے, اسی ٹراما کو لیتے ہوئے, وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ واپس اس طرف چلے جاتے ہیں, جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ڈیل نہیں کر پاتے مینٹلی. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.